السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلا چھوڑا تھا کہ گمان کیوں ہوتے ہیں، گمان کی وجہ کیا ہوتی ہے، بدگمانیوں کی وجہ کیا ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یس اگین سسٹرز، ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا کویشچن ہے کہ گمان برا کیوں آتا ہے۔ پہلی بات ہم نے پڑھی ڈفرینسز آف اپینین کی وجہ سے، خیالات میں ڈفرینس کی وجہ سے اور اختلافات کی وجہ سے، ٹھیک، کسی سے ہمارا اختلاف ہے تو پہلے جو فرینڈ کا میں نے اگزامپل دیا کہ اس فرینڈ کو آپ کا پکا دوست ہے، اس سے جو ہے آپ کا تھوڑا سا بات میں جو ہے رائے میں اختلاف آ گیا، اب آپ کے دل میں تھوڑا سا کڑواہٹ آ گیا، تھوڑی سی تلخی آ گئی، کیا ہوگا کہ آپ اپنے اس دل کی کیفیت سے پریشان ہوں گے، کسی سے اس کی بات کریں گے، ٹھیک، آپ نے کسی سے اس کی بات کری یا کسی نے آپ سے کری، آپ کے دل میں مزید میل بڑھ جائے گا۔ اور اگر آپ نے کسی سے بات کری، وہ مزید اس شخص سے جا کے کہہ دے کہ تمہارے بارے میں وہ یہ کہہ رہا تھا، تو اس کے دل میں بھی اب برائی آ جائے گی، ٹھیک۔ اب کیا ہوگا، دونوں کے دل میں برائی آ چکی ہے۔ پہلے تو یہ ہو سکتا تھا نا کہ ایک کے دل میں برائی تھی، دوسرا والا شخص آتا نارمل بات کرتا، چونکہ فرینڈ ہے نا، اچھی باتیں کرتا، تھوڑے ٹائم میں یہ بات آئی گئی ہو جاتی کہ اختلاف تھا سوچ میں، اپینینز میں، خیالات میں، ٹھیک۔ لیکن اب چونکہ دونوں کے دل میں برائی آ چکی ہے، اب کیا ہوگا، اب تو ڈیٹیچ ہو جائیں گے، اب راستے الگ ہونے کے چانسز ہو جائیں گے، ٹھیک۔ اسی لیے تو اس کا علاج کیا ہے، فوری طور پر بات کر کے غلط فہمی کو دور کر لیا جائے اور ایک عادت بنائی جائے۔ دو لوگ کی بات، آپ لوگوں کی بات ہے کہ جو دو لوگوں کی بات ہے وہ تیسرے سے نہ کی جائے، جو تین لوگوں کی بات ہے وہ چوتھے سے نہ کی جائے۔ اس سے کیا ہوگا، کام خراب ہوگا، تعلقات خراب ہوں گے، آپس کا اعتبار ختم ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے اعتبار ایسی چیز ہے انسان ساری زندگی بناتا ہے اور ایک بار ختم ہو جائے تو وہ دوبارہ نہیں بنتا۔ اگلے بندہ آپ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے پھر سوچے گا کہ اس نے میرا اتنے سالوں میں ٹرسٹ توڑ دیا تھا تو یہ پھر سے توڑ سکتا ہے، وہ دوبارہ نہیں کرے گا، ٹھیک۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں، یہ چیزیں تعلقات خراب کرتی ہیں۔ اور دیکھیں اگر آپ پر کسی کو ٹرسٹ نہیں ہوگا نا، آپ تھوڑے ٹائم میں دیکھیں گے آپ اکیلے فیل کریں گے، آپ تنہا رہ جائیں گے، کیونکہ لوگ آپ سے دور بھاگیں گے، ہم سے لوگ پھر دور بھاگیں گے۔ اور کیا وجہ ہوتی ہے گمان کی، نیگیٹو تھنکنگ، ہر بار الٹا سوچنا یا یہ سوچتے رہنا ہر ایک میرے بارے میں ہی برا سوچتا ہے، اپنے آپ کو ہی، اوروں کو تو اوروں کو، اپنے آپ کو ہی برا سمجھتے رہنا، اتنا برا کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہر وقت ہم اپنی باتوں پہ کڑتے رہیں، جلتے رہیں اور سوچیں دوسروں نے بھی نوٹس لے لیا، اپنی غلطیوں پہ ہم کڑیں پھر سوچیں دوسرے نے نوٹس لے لیا ہے اور اب وہ ہمیں تانا دے گا، اس کے بارے میں نیگیٹو خیال کر لیا، پہلے سے ہی نیگیٹو خیال کہ ہمارا تو ہم کہیں پاس نہیں ہوں گے، ہم کہیں لائے نہیں کرتے، ہم یہ نہیں، ہم وہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، ہمارے پاس وہ نہیں، الٹی باتیں سوچنا، ہمارے ساتھ ہی ہمیشہ برا ہوتا ہے، ہمارے اوپر ہی مشکلات آتی ہیں، ہم پر ہی آزمائش آتی ہیں، وائی می، میں ہی کیوں، ٹھیک، یہ باتیں کیا ہیں، نیگیٹو ہیں۔ اسلام کیا سکھاتا ہے، پازیٹیو تھنکنگ۔ پازیٹیو تھنکنگ کیوں ضروری ہے، اچھی آپ کی ہر لیول پر پازیٹیو تھنکنگ آپ کو فائدہ دے گی۔ پازیٹیو تھنکنگ سب سے پہلے آپ کو نیکیوں کے کاموں کی طرف ابھارے گی، آپ کا سوسائٹی کے ساتھ تعلق اچھا کرے گی، ٹھیک، لیولز اچھے ہوں گے، ٹھیک، تعلقات اچھے ہوں گے، باتیں اچھی ہوں گی، ٹھیک، آپ اپنی صحت پہ بھی آپ کے برا اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ پازیٹیو تھنکنگ ہے نا، الٹی باتیں سوچ کر کوڑھیں گے نہیں، کلسیں گے نہیں، خون نہیں جلائیں گے تو صحت تو ٹھیک رہے گی نا، پھر لوگوں سے آپ کے تعلقات صحیح رہیں گے، آپ کی شہرت بھی اچھی ہو جائے گی، ٹھیک۔ تو کیا ہوگا، پازیٹیو تھنکنگ سے آپ کو آگے بڑھنے میں بھی آسانی ہوگی، موٹیویشنل رہیں گے، آپ ہمیشہ موٹیویٹڈ رہیں گے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، ٹھیک۔ آپ سے مل کر لوگوں کو ڈپریشن نہیں ہوگا، بلکہ ممکن ہے آپ کی پازیٹیوٹی کی وجہ سے ان کو بھی ڈپریشن دور ہو جائے، لوگوں کے لیے آپ خیر بنیں گے، لوگوں کے لیے ہم خیر بنیں گے۔ اور اس کے برعکس نیگیٹو تھنکنگ سے کیا ہوگا، کوئی اچھا خاصا خوش باش شخص آیا ہمارے پاس، اس کو بھی ہم نے جو ڈپریس کر کے بھیجا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح کچھ کمپلیکسز انسان کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ گمان کرتا ہے برا، کیونکہ ہم میں کچھ کمیاں لازمی ہوتی ہیں سبھی میں، کیونکہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، کچھ کمیاں ہم میں ہوتی ہیں اور ان کمیوں کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں کہ اگلا بندہ ہمارے بارے میں برا گمان کرے گا یا ہم خود ایسا کریں، ٹھیک۔ تو یہ سب چیزیں، اور پھر اسی طرح ایکسپیکٹیشنز، دوسروں سے ایکسپیکٹیشن ہائی رکھنا، پھر وہ اس ایکسپیکٹیشن پہ پورے نہ اتر سکیں تو ان کے بارے میں برا گمان کرنا، یہ ہمارا کبھی فائدہ نہیں کرتے، ان کے لیے میں نے کتنا کیا، انہوں نے کچھ نہ کیا، ٹھیک۔
تو کیا ہوا یہ کس وجہ سے ہوا؟ ایکسپیکٹیشنس کی وجہ سے۔ ایکسپیکٹیشنس کس سے رکھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رکھنی ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ایکسپیکٹیشن سے کیا ہوتا ہے نا، اب آپ یہ بھی غور کیجئے گا کہ اگلا شخص بھی تو اللہ کا پابند ہے، اگلا شخص بھی جو ہے تو اپنی تقدیر سے بندھا ہوا ہے، وہ بھی تو ہر کام نہیں کر سکتا نا، جو اس کے نصیب میں ہے وہ نہیں کرے گا۔ یہ آپ کے ایکسپیکٹیشن، آپ نے کہا تھا اس دن اتنے بجے وہاں آ جانا، وہ شخص نہیں آ سکا، آپ نے گمان برا کر لیا کہ میں تو اتنے گھنٹے سے کھڑی ہوں، پہلے سے بتا بھی دیا تھا، پھر بھی نہیں آئے، اور یہ نہیں اور وہ نہیں، بات کی ویلیو نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ سوچیں اس کے ساتھ بھی کوئی مشکلات ہوں گی، اس کا وہاں آنے کے قدم ہی نہیں لکھے تھے اللہ تعالیٰ نے، نہیں آ سکا وہ۔ تو اس لیے ایکسپیکٹیشن ذرا کم کیجیے، اپنے والدین سے بھی اور اپنے اولاد سے بھی، کیونکہ سب سے پہلا واسطہ ہمارا کس سے پڑتا ہے؟ فیملی میں پڑتا ہے، والدین کا اولاد سے، اولاد کا والدین سے، اور ہمارا سبلنگس سے بھی، بہن بھائیوں سے۔ ایکسپیکٹیشنز کم کیجیے، جتنا والدین نے کیا ہے اسے بہت سمجھیے اور ان کے شکر گزار رہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے، اور اسی طرح اولاد سے بھی بہت ایکسپیکٹ مت کیا کریں، کیونکہ اولاد اللہ نے دی ہے، وہ آپ کی اولاد ہے، لیکن بندہ کس کا ہے؟ بندی کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ایکچولی بھی اس کو بھی تو اپنی آخرت کی فکر ہے، وہ آپ کو راضی ضرور کرے گا، اللہ نے کا حکم ہے والدین کو راضی کرنا، وہ کرے گا، وہ کرے گی، لیکن کچھ ایسی ایکسپیکٹیشنز والدین رکھ لیتے ہیں جو بچوں کے لیے بہت ہی اذیتناک ہو جاتی ہیں، ان کو پورا کرنا ان کے بس میں نہیں رہتا ہے، پھر اس کے بعد گھر کے ماحول خراب ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹیشنز کون کون سی ہوتی ہیں، اس لیے اس پر بات نہیں کریں، کیونکہ ابھی آگے کے 2 ٹاپک اور رہتے ہیں، اور یہ ٹاپک اتنا بڑا ہے گمان کا کہ ہم سب اس پر جتنا بولیں اتنا کم ہے، جتنا اس کو ڈسکس کریں اتنا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح ہر وقت ہر کسی پر شک کرنا یا کوئی حق سمجھنا، ہر ایک پر ہر وقت شک کرنا یا اپنے آپ کو شک کے دائرے میں سمجھنا، کیونکہ کچھ نہ کچھ برائیاں سب میں ہوتی ہیں، پرفیکٹ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ۔ یہ جب کسی کی برائی دکھے یہ سوچ لیا کریں کہ پرفیکٹ تو صرف اللہ ہے، سب میں کوئی نہ کوئی برائی ہوگی، ٹھیک؟ سو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہت گمان کرنے سے اور برے گمان کرنے سے دونوں سے اجتناب کریں گے انشاءاللہ برحمت اللہ۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسری بات کیا ہے؟ اور تجسس نہ کرو۔ تجسس کیا ہوتا ہے؟ تجسس کا لفظ جو ہے جیم سین سے ہے۔ جس ہوتا ہے رگ کو چھونا اور نفس کو دیکھ کر معلوم کرنا، جیسے حکیم چیک کرتا ہے نا کہ کیا بیماری ہے، نفس کو چھو کر معلوم کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سین سے ہوتا ہے حس، یہ احساس سے ہے، چیز کا اعتراف کرنا احساس سے، ٹچ کر کے نہیں بلکہ فیل کر کے، ٹھیک؟ اسی لیے تجسس اندرونی حالات کو معلوم کرنے کے لیے آتا ہے، اور تحسس الگ ہے، یعنی اس سے کیا ہوتا ہے؟ باہر کی حالات معلوم کرنے کے لیے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ہم نے پڑھا تھا کہ کیا کہا تھا؟ جاؤ بچوں یوسف کے بارے میں پتہ لگاؤ، تو اس میں کیا تھا؟ وہ اندر کی کھوج نہیں تھی، وہ باہر کی کھوج تھی کہ وہ کہاں ہے، اس ٹائپ سے پتہ لگاؤ، ٹھیک؟ تو تجسس کیا ہوتا ہے؟ اندرونی حالت معلوم کرنا، ٹھیک؟ اس میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ اس میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی کہ آپ کسی کے اندر کی باتیں معلوم کر رہے ہیں، کسی کے پرسنل لائف میں دخل دے رہے ہیں، کسی کی پرائیویسی میں انٹرپٹ کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ آپ کسی کے فون کال سن رہے ہیں فار انسٹنس، ٹھیک؟ آپ کسی کی فون کالز دوسرے فون سے سن رہے ہو، یا جو ہے وہ کسی کے میسیجز پڑھ رہے ہو، 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، ان کی باتوں کو سننے کے لیے کان لگانا، ان کو انکمفرٹیبل فیل کروانا۔ اسی طرح آپ سو نہیں رہے لیکن اگلا یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ سو رہے ہیں، اس طرح وہ پرسنل باتیں کریں آپ فون پہ یا بظاہر کسی سے، تو آپ کیا کریں؟ آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں، انہیں بتا دیں کہ میں سو نہیں رہا ہوں یا سو نہیں رہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی پرسنل بات کرنی ہے تو یا تو آپ چلے جائیں یا ان سے بتا دیں کہ آپ سو نہیں رہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ وہ تجسس والی بات آپ کے کانوں میں ان کی پرسنل باتیں پڑیں گی، پھر کیا ہوگا؟ اگین وہ گمان تک بات جائے گی۔ یا پھر کیا ہوتا ہے؟ گمان لیڈز اے پرسن ٹو تجسس، گمان کی وجہ سے انسان زیادہ تجسس میں پڑتا ہے، اس کو تجسس کیا لگ جاتا ہے؟ اس کو کیا ہوتا ہے کہ اچھا تجسس سے ہی جو ہے جاسوس کا لفظ ہے، اب آپ زیادہ ریلیٹ کر پائیں گے، جاسوس کا لفظ ہے، ٹھیک؟ یہ تفتیش کے لیے آتا ہے، یعنی ٹوہ لگانا، یوزولی برے مفہوم میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تجسس ایک نیگیٹو ورڈ ہے۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہم برا گمان کرتے ہیں، پھر ہم اس شخص کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو فرمایا کہ
زبان سے ایمان لے آئے ہو مگر ابھی تک تمہارے دل میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کی پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو۔ اسی طرح ہم دیکھیں، ہم اپنے ریلیٹیوز کی کتنی کھوج لگاتے ہیں، کون کہاں جا رہا ہے، کس کے گھر میں کون آ رہا ہے، بچوں سے پتہ کرواتے ہیں کون کس سے بات کر رہا ہے، کس کو کہاں ٹائم سپینڈ کر رہا ہے، ٹھیک یہی تجسس میں لگے رہتے ہیں، کون کس وقت جا رہا ہے، کس وقت آ رہا ہے۔ بعض دفعہ لوگ آپ نیبرز یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کس کے گھر میں کون کس وقت آ رہا ہے۔ بیٹیاں اگر 8 بجے اپنے کہیں سے آ رہے ہیں، بالفرض کسی دن دیر ہو گئی، ٹھیک، تو آپ فوراً ہی اس کے بارے میں بدگمان کر لیتے ہیں، بدنام کر دیتے ہیں۔ انفیکٹ دیر سے اگر آ رہی ہے، اس کی لائف ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا معاملہ الگ ہے، ٹھیک، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ کوئی دیر سے آ رہی ہے، کوئی جلدی آ رہی ہے، کوئی دیر سے جا رہی ہے، جو بھی ہے مسئلہ ہے، آپ اس کے بارے میں اس کی پوشیدہ باتوں میں نہ لگیں۔ ہو سکتا ہے اس کا کوئی پرسنل میٹر ہو سکتا کچھ کالجز ایوننگ کالجز ہوتے ہیں اور گھر سے دور ہوتے ہیں، اس میں بھی آتے ہوئے بچوں کو دیر ہو جاتی ہے، ہمیں اسٹوڈنٹس کو دیر ہو جاتی ہے۔ کچھ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایوننگ اسکول ہوتا ہے، ایگزامس آج کل بچوں کے چل رہے ہیں، اسکول والوں کے ایوننگ میں ہوتے ہیں، ایوننگ شفٹ میں بھی ہوتے ہیں، گرلس کے ایوننگ میں ہوتا ہے گورنمنٹ میں، اور انڈیا کی بات بتا رہے ہیں، اور بوائز کے مارننگ میں ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو کیا ہوتا ہے، اگر گھر سے دور سینٹر پڑا ہے تو آتے آتے دیر نہیں ہو جائے گی؟ پھر دیکھ کے نیبرز پوچھتے ہیں کہ روز کہاں جاتی ہے، روز کہاں سے آتی ہے۔ ایسے لوگ واقعی کرتے ہیں۔ آپ سوچیں، آپ ایک لڑکی کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں، کیا اس کے لیے بدنامی کا سبب نہیں بنے گی؟ کتنے بڑے نقصان کا سبب بن جائے گی اس کے لیے ہمیں، اور اس نقصان میں کس کا کون حصے دار ہوگا؟ ہم۔ وہ چنگاری کس نے لگائی تھی؟ چاہے بعد میں ہوا کسی نے بھی دی ہو، چنگاری کس نے لگائی تھی؟ ہم نے۔ تو نقصان کون اٹھائے گا؟ پھر ہم ہی اٹھائیں گے، اور ہماری وجہ سے کوئی دوسرا بھی۔ اس لیے کسی کی پرسنل بات میں گھسنا ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ کسی کے خط پڑھنا، کسی کے میسیجز پڑھنا بہت بری بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ تجسس میں نہیں پڑھنا۔ کسی کے ہاتھ میں پرس ہے کہ اچھا یہ تو روز اتنا بڑا بیگ لاتی ہے، آج بڑا بیگ لائی ہے، اس میں ہے کیا؟ کسی کے ٹفن میں کیا ہے، کسی کی فائلز میں کیا ہے، کسی کی کتنی پراپرٹی ہے، کسی کے بینک بیلنس کتنا ہے، کوئی شادی کے لیے کیسے کپڑے بنا رہا ہے، اس کے پہلے جان لیں، پھر ہم اس سے اچھے بنائیں گے۔ یہ سب بالکل اسٹوپڈ باتیں ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے پیچھے کیا پڑھا، اسلام کا حسن کیا ہے کہ لایانی باتوں سے بچا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ان سب باتوں کو چھوڑ دینا ہے۔ باتوں کو دماغ میں اور زبان کے بیچ میں ایک فلٹر لگائیں کہ منہ سے نکلنے سے پہلے بات دماغ سے فلٹر ہو۔ ایک تو پہلے تو دماغ میں فلٹر ہو کہ گمان فلٹر ہو جائیں، غلط گمان آئے نہ، پھر اس کے بعد منہ سے ایسی بات نہ نکلے ہماری کہ کسی کے لیے وہ مصیبت کا باعث بن جائے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کیا ہے، ٹوہ لگانا منع آیا ہے۔ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے پیچھے لگ جائے، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے لگ جائے گا، اور اللہ جس کے در پہ ہو جائے اس کے گھر میں اس کو رسوا کر کے چھوڑے گا۔ کتنی سخت بات ہے کہ اگر ہم کسی کے عیب ڈھونڈنے لگ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر ہمارے عیبوں کے جو ہے پردہ فاش کر دیں گے، اور ہم کتنے گناہ گار ہیں، کتنے ہمارے پرسنل گناہ ہوتے ہیں جو دنیا میں نہیں پتہ، اللہ نے چھپا رکھے ہیں، اور یقیناً ہمارے وہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے تو جو لوگ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں وہ ہمارے منہ پر تھوکنا پسند نہ کریں، لٹرلی یہ ہو جائے گا۔ اس لیے ہر کسی کی عزت رکھنی ہے، کسی کی عزت تار نہ ہو جائے ہمارے تجسس کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی کا کوئی عیب دیکھا پھر اس کی پردہ پوشی کی تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے کسی زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کو زندہ کر دیا۔ یعنی اتنی بڑی نیکی ہے۔ آپ سوچیں کہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا تھا، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، بلکہ شاید ان کے ٹائم میں بھی۔ تو آپ سوچیں اس وقت کتنا بڑا یہ آزمائش تھی کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ کین یو امیجن کیسے سانس گھٹتی؟ جب میں سوچتی ہوں میرا دل ہول جاتا ہے کہ کیسے سانس گھٹتی ہوگی۔ موت تو بعد میں آتی ہے، پہلے تو موت آنے سے پہلے والے حالات ہوتے ہیں نا، کتنی مشکل ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف تھے، اور کتنے وہ دل پتھر تھے ان لوگوں کے جو یہ کر دیا کرتے تھے۔ پھر قرآن آیا اور قرآن نے ان کے دلوں میں نرمی ڈال دی۔ کیسی چیز ہے نا قرآن، کتنی پیاری چیز ہے نا، عمل میں لانے والی چیز ہے نا قرآن، کہ ایسے دل سخت والوں کے دل میں نرمی آ گئی۔ سوچیں
تو ہم کتنے آرام سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری نظر میں عیب تو آتے ہیں، اپنے بھی آتے ہیں اور دوسروں کے بھی آتے ہیں۔ کوئی کر رہا ہے، ہماری نظر غلطی سے پڑ گئی تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن ڈھونڈے نہیں گناہ عیبوں کو لوگوں کے، ٹھیک۔ اور کیا ہے، اگر پتہ چل گیا کسی کے گناہ کے بارے میں، کسی کے عیب کے بارے میں، تو اس کی پردہ پوشی کرو، اللہ نے کتنا بڑا ثواب اس پہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ پردہ پوشی کرنی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم کسی کے عیب کو اجاگر کریں تو اس سے اصلاح نہیں ہوتی، اس بات سے اصلاح نہیں ہوتی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، مثلاً آپ نے بچوں میں کوئی برائی، کوئی عیب دیکھا، آپ نے اب اس کو جو ہے سامنے سے ہی ڈانٹ دیا، بجائے اس کو اصلاح کرتے، اب کیا ہوگا، وہ جھجک، وہ حجاب ختم ہو جائے گا، اب وہ آپ کے سامنے وہ غلطی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اپنے ٹین ایجرز بچوں کے لیے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں فون ہے، یوٹیوب ہے، ہر چیز کا ایکسیس ہے، ان کی کوئی گناہ، کوئی غلطی، کوئی ایسی چیز پکڑا کریں تو انہیں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت دلایا کریں، بجائے اس کے کہ آپ انہیں ذلیل کریں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ جو بھی کر رہے ہیں نا، وہ کسی نہ کسی چیز سے کے اثر میں آ کے کر رہے ہیں۔ تو قرآن انہیں سکھائیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بدل سکیں، اللہ سے توبہ کر سکیں، کیونکہ اگر آپ نے ان کو اس طرح نہیں سکھایا نا، پھر ان کی وہ ساری جھجک ختم ہو جائے گی، وہ گناہ آپ کے سامنے کریں گے، پھر آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے، کسی کے عیب کو اجاگر نہیں کرنا ہے، کسی کی عزت تار تار نہیں کرنی ہے، ٹھیک۔ اچھا، عیب، کسی کے ہم عیب تلاشتے کیوں ہیں، کب یہ نوبت آتی ہے کہ ہم کسی کے عیب تلاشیں؟ وہ جب ہوتا ہے جب انسان اپنے عیبوں سے غافل ہو جاتا ہے، اسے اپنے آپ کا پرفیکشن فیل ہونے لگتا ہے، اسے لگتا ہے میں پرفیکٹ ہوں، میرے میں کوئی غلطی نہیں۔ وہ کیا کرے گا، ہر ایک کی غلطی، یہ کپڑے ایسے کیوں ٹنگ رہے ہیں، یہ برتن ایسے کیوں رکھے ہیں، یہ جھاڑو الٹی کیوں پڑی ہے، اور یہ چادر میں شل کیوں ہے، اور تم ایسے کیوں چل رہے ہو، یہ چپل اتنی آواز کیوں کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی بے بنیاد باتیں، یہ مشین یہاں کیوں رکھی ہے، یہ کنگھا یہاں کیوں رکھا ہے، وہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں گھر میں ہوتی ہیں۔ اور ایک ہوتے ہیں گھر میں کچھ لوگ جن کی جو ہے بچوں کو خاص طور پر دیکھ کے رگے نصیحت پھڑک جاتی ہے، اور بس نصیحتوں کا وہ سیلاب آتا ہے کہ بچے بھاگ جاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے، اصلاح بالکل نہیں ہوتی ہے، بالکل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہر وقت کی روک ٹوک سے بھی بچیں، اپنے آپ کو عیب بے عیب نہ سمجھیں۔ ہاں، اگر کسی کو عیب دیکھا آپ نے کسی کا، تو سوچیں کہ اگر ہم اس جگہ ہوتے تو ہم کیا کر رہے ہوتے، ٹھیک۔ اس کے بعد، یا پھر اگر آپ نے اپنے چھوٹوں میں کوئی عیب دیکھا ہے تو پھر سوچیں کہ ہم اس عمر میں کیا کرتے تھے، تو پھر ذرا ان کی وہ روک ٹوک تھوڑی ہماری جو ہے کم ہو جائے گی، ٹھیک۔ اسی لیے تجسس کے طریقے ہم نے پڑھ لیے ہیں کہ کسی کا میسیجز پڑھنا، کسی کی باتیں سننا، ٹوہ لگانا، کسی کے خط پڑھنا، کسی کی پرسنل باتوں میں گھسنا، وہ سب باتیں۔ ایک حدیث اس میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اس نے اپنی آنکھ دروازے کے شغاف میں گھسا دی، یعنی ہول میں، سوراخ میں سے دیکھنے لگا۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے تیر یا نوکدار لکڑی ہاتھ میں لی اور اس کی طرف ارادہ کیا تاکہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔ جب اس نے دیکھا آپ ایک ایسی چیز کے لے کر آگے آ رہے ہیں تو وہ چلا گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر تو یہاں ٹھہرا رہتا تو میں تیری آنکھ پھوڑ دیتا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ کسی کی پرائیویسی میں دخل دینا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو نقصان دینا ہم ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے، اور نہ انہوں نے کسی کو نقصان پہنچایا کبھی، نہ حق انہوں نے کوئی کام نہیں کرا۔ تو آپ سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا کہ جس پہ انہوں نے تیر اٹھا لیا یا نوکدار لکڑی اٹھا لی، آنکھ پھوڑنے کا ارادہ فرما لیا، ٹھیک۔ تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں کی مخفی حالات معلوم کرنے کے در پہ ہو جاؤ گے تو تم ان کو بگاڑ دو گے، یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ اگین ہم اس میں دیکھیں کہ اگر ہم کسی کے عیب کو اجاگر کریں گے، سب میں بتائیں گے، تو پھر کیا کرے گا، وہ سب کے سامنے کرے گا، سدھارنے کے بجائے کیا ہوتا ہے، اکثر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ضد میں آ جائے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو یا تو ہم سمجھا دیں، یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اس کو جوڑ دیں، حدیثوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، اس کو سیرت پڑھائیں، کسی بھی طرح اس کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اس کو اس گناہ سے بچانے کی کوشش کریں۔ حدیث میں آتا ہے، جب تمہیں گمان ہو تو پھر تحقیق نہ کرو۔ کیا ہوگا نا، پھر تحقیق کرنے سے مزید باتیں سامنے آئیں گی، کیونکہ اگین بے عیب کوئی نہیں ہے، ٹھیک۔ پھر آیت میں آیا، اور نہ غیبت کرے تم میں سے باز کی۔ کیا آیا ہے آیت میں یہاں پر، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ غیبت کرے تم میں سے باز کی، ٹھیک۔ کیا یغتب کا ورڈ غین یا با سے ہے، غیب سے ہے، یعنی غیب کیا کس کو کہتے ہیں، انسین کو، جو دیکھا نہ ہو، کسی کے عیب اس کے ایبسنس میں بیان کرنا۔
اور اگر ارادہ یہ ہو کہ اس سے دو لوگوں میں پھوٹ پڑے تو وہ چغلی ہے، ٹھیک ہے، پھوٹ پڑنے کا ارادہ کیا ہے؟ چغلی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت تم پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن اس مہینے میں تمہاری اس بستی کے اندر حرام ہے۔ سنو، کیا میں نے پہنچا دیا؟ پھر آپ نے 3 مرتبہ آسمان کی طرف انگلی کر کے فرمایا تھا، اللہ میں نے پہنچا دیا۔ ٹھیک، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ کسی کی عزت و آبرو کو بدنام کیا جائے۔ غیبت سے کیا ہوگا؟ آپ نے کسی کی کوئی عیب دیکھا، دیکھیے ایک ایک سٹیپ ہے، پہلے آپ کو گمان آیا، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تجسس میں لگ جاتے ہیں، اس کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں کہ وہ کرتا کیا۔ پہلے آپ نے برا گمان کیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی ٹوہ میں لگ گئے، اب کچھ نہ کچھ آپ کو پتہ چلا، جو کیونکہ بے عیب کوئی نہیں ہے، عیب ہوگا، پتہ چلا تو کیا ہوا؟ پھر اس کو جو ہے اس کی باتیں دوسروں سے کی، دوسروں سے جب اس کی باتیں کریں تو وہ کیا ہوئی؟ غیبت ہوئی۔ غیبت سے کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان کی عزت تار تار ہو جائے گی۔ جو وہ پرسنل گناہ کر رہا تھا، وہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ تھا، کیا پتہ وہ جتنا وہ گناہ کرتا تھا اس سے زیادہ انٹینسٹی سے وہ رو رو کے معافیا مانگتا اللہ سے، ہمیں کیا پتہ ہے نا؟ تو اس لیے کیا ہوگا؟ اس کی عزت خراب ہوگی۔ اور صحیح مسلم میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا سب سے بڑا سود کیا ہے؟ کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو حلال سمجھنا، یعنی کہ اس پر اپنا رائٹ ہم نے سمجھ لیا اور اس کے تار تار کرنے پہ لگے، کہ سب سے بڑا سود ہے اللہ کی نظر میں۔ اور غیبت کے بارے میں آتا ہے، غیبت کرنا کیا ہے؟ کہ ایسی بات کرنا جس کو وہ سننا ناپسند کرے اور اس کے دین میں، مطلب اس میں ہو، اس کے جسم میں ہو، اس کے دین میں ہو یا دنیا میں ہو، اس کے نفس، اس کی بناوٹ یا اس کے اخلاق میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے والدین میں، اس کی بیوی میں، اس کے خادم میں، اس کے کپڑوں یا اس کی مسکراہٹ یا اس کے کسی گناہ میں، اس کی خوشی میں، ان سب چیزوں کے بارے میں نیگیٹو بات کرنا کسی کی عدم موجودگی میں، یہ سب غیبت کرنا شمار ہوتا ہے، جو اسے پسند نہ ہو۔ دیکھیں کتنی لمبی لسٹ ہے، اور ہم مزید سوچیں گے تو مزید آ جائے گی۔ اب مثلاً بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے غصے سے تو اللہ کی پناہ، یہ بھی غیبت ہے، یعنی آپ اس کو ایک اس طرح سے پورٹرے کر رہے ہیں کہ بہت ہی برا انسان ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اچھا بھی کرتا ہو، آپ کو کیا پتا کہ اس کا کیا مقام ہے نا؟ تو ہم نے اس طرح سے اس کے بارے میں بات کی کہ اگلے کے دماغ میں اس کے برے امیج بن جائے۔ پھر اسی طرح غیبت وہی ہے جو عیب کسی کے اندر ہے اس کا ذکر کرنا، جو عیب ہے ہی نہیں وہ تو بہتان ہے۔ بیجا تبصرے کرنا بھی کیا ہے؟ غیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا کہ جب تک اسے کھلایا نہ جائے کھاتا نہیں، جب تک سوار نہ کیا جائے سوار نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں نے اس کی غیبت کی۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، یہ باتیں تو وہی ہیں جو اس کے اندر ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہی تو غیبت ہے کہ تم اپنے بھائی کی اس عیب کا ذکر کرو جو اس کے اندر موجود ہے۔ اس طرح کسی کی نقل اتارنا، ٹھیک، نقل اتارنا بھی کیا ہے؟ غیبت ہے اور بری عادت ہے۔ ہم پتہ ہے اب تک نہیں اس بات کو لیتے تھے اتنا سیریس کہ نقل اتارنا اتنا مطلب سینسٹیو مسئلہ ہے۔ نقل اتارنے میں آپ دیکھیں، میمکری کا نام دیکھیں، اس پہ جو ہے کتنے بڑے بڑے شوز چلائے جاتے ہیں، پھر کتنا ہنسی ٹھٹا ہوتا ہے، آپ خود بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پوری دنیا میں بھی اس کو جو ہے شائع کرتے ہیں۔ پوڈ کاسٹ ہوتا ہے، اس میں نقلیں اتاری جاتی ہیں، برائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، غیبت کی جا رہی ہوتی ہے، اور اسے ٹیلنٹ سمجھا جاتا ہے کہ کتنا اچھا بولتے ہیں۔ اللہم حافظنا، ہم ان کا حصہ نہ بنیں انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت کی نقل اتاری تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے، یعنی کسی کی آواز یا کسی کے اسٹائل کی کاپی کرنا اس کو ہرٹ کرنے کے لیے یا ویسے بھی، تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ پھر اسی طرح غیبت زبان سے بول کر بھی ہوتی ہے، لکھ کر بھی ہوتی ہے، آنکھ کے اشارے سے بھی، ہاتھ کے اشارے سے اور ایموشن سے بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح تجسس میں کیا ہوتا ہے؟ آنکھ سے بھی تجسس ہوتا ہے، کسی کو گھور کر دیکھنا، ٹھیک۔ اسی طرح بھی آپ کسی کو آنکھوں سے اس کو پورا ایکس رے کر رہے ہیں، کچھ لوگ ہوتا ہے اس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ کا کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں پر، ٹھیک۔ اب ہم واپس آتے ہیں غیبت پر، یعنی آپ کسی کے جسم کے بارے میں تبصرہ کریں، اپنا مطلب ایسے کہ موٹی ناک والا، چندی آنکھوں والا، ٹھیک ہے، فلاں نمازوں میں بڑی سستی کرتا ہے، فلاں ادب و آداب سے بالکل خالی ہے، فلاں فاسق ہے، فلاں بد اخلاق ہے، فلاں میلے کچیلے کپڑے پہنتا ہے اور اس کو بالکل سلیقہ نہیں ہے، بد سلیقہ ہے، پھوڑ ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اس طرح غیبت نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی سننی چاہیے، ٹھیک۔
ابو قلابہ کہتے ہیں جب سے مجھے غیبت کا گناہ پتہ چلا ہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. آج ہمیں بھی پتہ چل گیا، ہمیں بھی نہیں کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ سے مدد مانگنی ہے اور کوشش کرنی ہے. میمون کسی کی غیبت کرنے نہیں دیتے تھے، کوئی ان کے پاس کرتا تھا تو اٹھ کر چلے جاتے تھے. سبحان اللہ، ہمیں بھی ایسا بننا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے بچو کیونکہ یہ ایک بیماری ہے. اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس میں شفا ہے. سبحان اللہ. اور یہ واقعی بیماری ہے. لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے، ایک تو آپ کو پھر یہ دیکھیے گا یہ آپ کو ایڈکشن سا لگ جاتا ہے. پھر آپ کو غیبت میں جو ٹیسٹ آنے لگتا ہے وہ ہر وقت آپ دیکھیں گھڑی کے گھنٹہ گھوم جائے گا، 2 گھنٹے گزر جائیں گے لیکن جو فون پہ باتیں ہو رہی ہیں وہ بند نہیں ہوں گی. ہم دیکھتے ہیں سب سے زیادہ غیبت جو ہے نا فون پہ ہوتی ہے آج کل جو طریقہ ہے، کیونکہ ہاں اب فون کرا، امی کو فون کیا، بہنوں کو فون کیا، یہاں فون کیا، وہاں فون کیا، پھر جو کسی کی باتیں لگی وہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا. ٹھیک، یہ ایک بیماری کی طرح چمٹ جاتا ہے انسان کو. اور اللہ کے ذکر میں شفا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، وقت برباد ہوتا ہے. جو ٹائم نیکی کے کام میں لگ سکتا تھا وہ کہاں لگا، غیبت میں، گناہ میں، بربادی میں لگا. ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا. اور ذکر سے کیا ہونا تھا، جنت کے قریب ہو جاتے ہم، اللہ کے قریب ہو جاتے. تو ذکر میں لگنا ہے زیادہ سے زیادہ. پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ اگر جیسے میمون کی بات ہے، میمون کسی کی غیبت نہیں کرنے دیتے تھے. کوئی ان کے پاس کرتا تو اٹھ کر چلے جاتے. ہم سوچیں گے اگر ہم اٹھ کے جائیں گے تو ہمارے ایٹیکیٹس کیا مانے جائیں گے کہ اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ محفل سے ایسے اٹھ کر چلے گئے. تو ہم اس وقت کیا سوچیں کہ لوگ تو کچھ وقت میں بھول جائیں گے، یا لوگ تو ویسے بھی برائی سمجھتے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں برا خیال کرتے ہیں، تو ہمیں لوگوں کی فکر نہیں کرنی کہ لوگ برا سمجھیں یا اچھا سمجھیں. اگین برا گمان بھی نہیں کرنا، لیکن برا سمجھیں اچھا سمجھیں ہمیں فکر نہیں کرنی. اللہ کی فکر کرنی ہے، اللہ کو کیسا لگے گا. ہم اٹھ کے چلے جائیں گے تو اللہ کو اچھا لگے گا، چاہے لوگوں کو کیسا بھی لگے. پھر پہلے کیا ہے، لوگوں کو برا لگے گا لیکن بعد میں کیا ہوگا، وہ بھی مان جائیں گے. وہ بھی جو ہے ہو سکتا ہے ان میں بھی عادت ڈیولپ ہو جائے. ٹھیک، لوگوں کی باتیں نہ کرو، ان میں کوئی نہ کوئی غیبت ہو جائے گی، لیکن اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دل ٹھنڈے رہیں گے. عمر بن عبید سے کہا گیا فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں اتنی عیب جوئی کی کہ ہمیں آپ پر رحم آنے لگا. تو انہوں نے کہا کہ اس سے بچو اور اس پر رحم کھاؤ، یعنی اس کو باتیں کرنے کا موقع نہ دو. ٹھیک، تو جب اسے موقع نہیں ملے گا تو کیا ہوگا، غیبت کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے. غیبت سے نقصانات بے پناہ ہوتے ہیں. اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایک بار آپ پرسنل لیول پر بھی جو ہے غیبت کے نقصانات دیکھیے گا، آبزرو کیجیے گا اور نوٹس کیجیے گا. ٹھیک، اچھا غیبت کے بارے میں اب کیا کسی کی برائی ہی نہیں کرنی. ٹھیک، برائی ہی نہیں کرنی ہے تو ہمارے دل میں خیالات ہے کوئی شخص ہو ہی برا. ٹھیک، ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا. اب آپ سے کوئی پوچھے کسی کے ساتھ امانت دینی ہے، کسی کے پاس امانت رکھوانی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ شخص امانت دار نہیں ہے، ہاتھ کا سچا نہیں ہے، تو آپ پوری دیانت داری سے بغیر مرچ مسالہ لگائے اس شخص کو بتا دیں کہ یہ اس معاملے میں ٹرسٹ وردی نہیں ہے. ٹھیک، اس بیچارے کا نقصان ہو جائے گا نا ورنہ. اسی طرح اگر کسی کا رشتہ، کسی کی شادی کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لڑکے میں کوئی عیب ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہے جو شادی کے لیے مسئلہ بن سکتی ہے، تو پھر کیا کریں، آپ بتا دیں، دیانت داری سے بتا دیں، بغیر مرچ مسالہ لگائے، بغیر انجوائے کیے ان کی برائیوں کو. ٹھیک، اسی طرح کاروبار وغیرہ میں. ٹھیک، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس میں کیا ہے، برائی ایکچولی برائی نہیں ہے، کسی کو بچانا ہے، کسی کو سیو کرنا ہے، لیکن بہت احتیاط سے کہ ہم بتاتے پھر اسے انجوائے نہ کرنے لگ جائیں. اسی طرح ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص ملنے آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یہ شخص اس جگہ کا سب سے برا شخص ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے برائی کی؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے برائی نہیں کی، لیکن اس میں کیا تھا، حکمت کیا ہے بتانے کی. اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ہے تو پتہ تو ان لوگوں کو کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوئی تدبیر تو ہو. تو اسی طرح لوگوں کی اس عادت، ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. پھر اسی طرح اگر کسی کی برائی نہیں بتائی جائے گی، عدالت میں فیصلہ کیسے ہوگا؟ عدالت حاکم کے سامنے تو بتایا جائے گا نا کہ اس نے یہ کیا، مگر یہ کہ نا وہ حاکم کے سامنے بتایا جائے، اس شخص کے سامنے بتایا جائے جو عدل کر سکتا ہے، جو صاحب اختیار ہے. ہر ایک کے سامنے نہ رویا جائے. مظلوم ہے پھر بھی آپ ہر ایک کے سامنے نہیں رو سکتے، پھر وہ غیبت میں آئے گا، کیونکہ وہاں سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا نا. پھر وہ چٹخارے لینا ہی ہو جائے گا کہ کم سے کم دل ٹھنڈا ہی کر لو اس کی برائی کر کے جس نے ہمارے ساتھ برا کیا، لیکن الٹیمیٹلی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اللہ ناراض ہوں گے. تو اس لیے ہمیں کیا ہے، غیبت نہیں کرنی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تواب الرحیم ہے. کیا ہے کہ جب بھی یہ ہو جائے،
ایسا جب بھی ہو جائے ہمیں کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے جو ہم اب تک کرتے آئے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے آگے بھی اللہ سے ڈرنا ہے، اور اپنے گزشتہ گناہوں کی بھی توبہ کرنی ہے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ تواب الرحیم ہے۔ آج کی کلاس کافی لمبی ہو گئی، ابھی بھی میں نے بہت تھوڑی چیزیں جو ہیں ایڈریس کی ہیں، اور بھی اس میں باتیں تھی ایڈریس کرنے کی، سو ہم آج کی کلاس یہی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صفاتوں سے، اچھی صفاتوں سے آراستہ کر دے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اور یہ جو ہے رہ گیا ہے واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، کل ہم اسی سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سو جزاک اللہ خیر، میم السلام ہمیں علیکم ورحمۃ اللہ۔